السلام علیکم، میں ہوں اشتیاق بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز مانسہرہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر و محقق ڈاکٹر سید سبتین حسین شاہ، جو کہ نول یونیورسٹی اسلام آباد میں باصلاحیت پروفیسر درس و تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، اور بین الاقوامی تعلقات جو ہیں اس پر بھی یہ نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب شاہ صاحب، آپ نے ہمارے چینل کو وقت دیا اور آپ کے وساطت سے بہت سے اچھے پیغامات جو ہیں وہ ہماری جو نسل ہے، جو زیر تعلیم لوگ ہیں، ان کو ملیں گے۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ اشتیاق بخاری صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور آپ کی جو اسٹیٹ نیوز کی ٹیم ہے ان کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ تو میں یہ چاہوں گا آپ سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک نالج پہنچے۔ تو آپ کا چونکہ بین الاقوامی جو تعلقات ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، جو پاکستان اور بیرونی دنیا کے، اس پہ بڑی گہری نظر ہے، تو قومی سلامتی کے حوالے سے جو موضوعات ہیں جس میں فرقہ واریت ہے، انتہا پسندی ہے اور دہشت گردی وغیرہ جو ہیں، ان پر جو ان چیزوں کے جو اثرات پڑ رہے ہیں، تو اس پر میں جو چاہوں گا کہ اس کا کیا نظر تاثرات ہیں آپ کے، اور کیا ہونا چاہیے، اور یہ چونکہ اس سے ہماری جو معیشت ہے اس پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں، ہمارے تہذیب و تمدن اور ساری چیزیں جو ہیں اس پہ انحصار کرتی ہیں۔ جی بخاری صاحب، بہت اہم موضوع ہے جو پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے۔ پچھلے 40 سالوں میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے پاکستان قومی سلامتی کو۔ ٹھیک، اور قومی سلامتی کی اگر تعریف کی جائے، قومی سلامتی کی ڈیفینیشن وہ ایک وائڈر ڈیفینیشن ہے۔ نیشنل سیکیورٹی یا قومی سلامتی، نیشنل سیکیورٹی از ناٹ اونلی دی سیکیورٹی آف اے کنٹری، for example for deployment of the forces on the border of, for example, Pakistan is a bordering country with Afghanistan, India, Iran and China. So it doesn't mean that Pakistan national security is covering only the territory or the border security by the deployment of the military forces. National security is a wider definition of security. It covers all aspects of security. For example, Pakistan national security has its political security. Political security is a very important dimension of the national security. Military security itself is a very important dimension of national security, for protection of the territory of that country. Territory is a very important element of a state. State کی جو ایک definition ہے اس میں 4 بڑے important element ہوتے ہیں۔ ایک governance ہے، دوسری sovereignty ہے، اور تیسری ٹیریٹری ہے، اور ایک پاپولیشن ہے۔ یہ 4 بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ ٹیریٹری کی، اس کی بارڈر کی جو ڈیفائنڈ بارڈر ہے، اس کی حفاظت کے لیے فورسز ڈپلائی کی جاتی ہیں اس بارڈر پہ۔ یہ ایک ملٹری سیکیورٹی ہے۔ ٹھیک، ملک کے اندر بھی جہاں پر بھی فورسز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ملک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس مفادات کو۔ ٹھیک، اب پولیٹیکل سیکیورٹی کیا ہے؟ پولیٹیکل سیکیورٹی کا مطلب اسموتھ پولیٹیکل سسٹم آف اے کنٹری۔ ٹھیک، ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک سسٹم، جہاں پر جمہوریت ہوگی، وہاں پر اگر پولیٹیکل سیکیورٹی ہے تو اس ملک کا جو سیاسی نظام ہے بہترین طریقے سے چل رہا ہوگا۔ مثلا پارلیمنٹ ہے وہ پورا فنکشن کر رہی ہوگی۔ پریزیڈنٹ از آلسو پارٹ آف پارلیمنٹ۔ فار ایگزامپل پاکستان اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پریزیڈنٹ از پارٹ آف پارلیمنٹ، اور پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے اسی پارلیمنٹ سے۔ اسموتھ جو الیکٹرل سسٹم ہے وہ جا رہا نہیں جا رہا، ملک کے اندر انتخابات پراپر طریقے سے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ کیا دہشت گردی سے، انتہا پسندی سے یہ جو پولیٹیکل سسٹم کو خطرہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک، اگر خطرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پولیٹیکل ڈائمینشن آف نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ اثرات پڑ رہے ہیں۔ ٹھیک، کیا مختلف جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ملک کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر رہی، اپنا ایک انفلوئنس استعمال کر کے اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈیمیج تو نہیں کر رہی؟ یہ پولیٹیکل ڈائمینشن آف نیشنل سیکیورٹی ہے، اکنامک ڈائمینشن آف نیشنل سیکیورٹی ہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ پلر آف دی نیشنل سیکیورٹی۔ کسی ملک کی اکانومی اگر مضبوط ہے، اس کا مطلب اس کی اقتصادی، معاشی سلامتی وہ بہت مضبوط۔ اس کے بھی بہت آگے ڈائمینشنز ہیں، اس کے اسپیکٹس ہیں، اس میں مینوفیکچرنگ ہے، اس میں فوڈ سیکیورٹی ہے، انرجی سیکیورٹی ہے، تمام معاملات جو اقتصادیات سے اس کے وابستہ اس ملک کی اقتصادی حالت ٹھیک ہے
تو وہ ملک بہت آگے جا سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے, وہ اپنی فوجی طاقت بڑھا سکتا ہے. اگر اقتصادی حالات کمزور ہیں تو وہ ملک کو اس کا امیج بھی دنیا میں کمزور ہے. پھر وہی ہے کہ جیسے بھوک فوڈ تہذیب کے عذاب کو مٹا دیتی ہے. فوڈ سیکورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو کوئی خوراک نہیں مل رہی تو ان کی نشواری ہو سکتی ہے. وہ نئی جنریشن ایک کمزور جنریشن جو ہے وہ ملک کا تحفظ کس طرح کرے گی, ملک کے جو نظام کو چلانے کے لیے وہ کس طرح کام کر سکتی ہے. ایک کمزور معیشت کسی ملک کی جو وہ اقتصادیات کمزور ہوگی تو وہ ملک کی اکنامک سیکورٹی کمزور ہوگی. پھر اس کے بعد کلچر سیکورٹی ہے, پھر ہیومن سیکورٹی ہے, یہ مختلف ڈائمینشنز ہیں نیشنل سیکورٹی کے. دوسرے ممالک میں آپ کا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی آپ کا جو وزٹ جو ہے وہ رہتے ہیں. تو وہاں جو ہے کس طرح کا آئین ہے, آئین کے ذریعے پبلک کو ریلیف مل رہا ہے کہ ایسا آئین ہے کہ جس میں مطلب فوڈ سیکورٹی بھی موجود ہے, جس کے اندر ایجوکیشن فری بھی موجود ہے, جس کے اندر مریضوں کا علاج معالجہ فری بھی موجود ہے, اور بچے جو ہیں اچھی طرح پرورش پا رہے ہیں, اس میں پاپولیشن وغیرہ وہ بھی آ جاتی ہے, چونکہ پاکستان میں تو ادارہ پاپولیشن کا بالکل موجود ہے, اس کی ایک الگ منسٹری بھی ہے. لیکن جو ہے اگر جو ہماری پاپولیشن کی جو گروتھ ہے, جو بھی شرح ہے, اس پہ اس ادارے کی موجودگی کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں پڑا ہے. جو آبادی ہے وہ تو بڑھ گئی, شاید اس وجہ سے پاکستان کے اندر مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں, اور اس میں بھی کوئی انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے پاپولیشن بالکل بے اثر ہو کرے گا. یہ آپ کے پہلے جو سوال کا تسلسل سمجھ لیں کہ باقی جو فرقہ واریت کے انتہا پسندی کے اسی کے ساتھ میں جوڑتا ہوں اس کو, بہت زیادہ اثرات پڑے پاکستان کے جو قومی سلامتی کے سیاسی پہلو اس پہ اثرات پڑے, قومی سلامتی کا جو عسکری پہلو ہے اس پہ اثرات پڑے, ملٹری سیکورٹی, اقتصادی جو پہلے قومی سلامتی کو اس پہ بھی فرقہ واریت قوم اور انتہا پسندی اور دہشتگردی کے ساتھ پڑے ہیں. اور جو کلچرل سیکورٹی ہے, یہ کلچرل اسپیکٹ آف نیشنل سیکورٹی ہے, جو کسی ملک کی ثقافت ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ اثرات پڑے ہیں, دہشتگردی کے, انتہا پسندی کے, فرقہ واریت کے. اصل جو ٹریڈیشنس تھی, جو فیسٹیول تھے, جو مختلف جو روایتی ہماری روایات, ہماری قدریں, وہ متاثر ہوئی ہیں. یہ سسٹم جو یہاں کا پاکستان کا تھا بڑا سموتھ اور بڑے پرامن لوگ اپنے ویلیو رکھتے ہیں, کلچر رکھتے ہیں اس علاقے کے لوگ, اس کو کافی ڈیمیج پہنچا ہے. انسانی سیکورٹی, انسانی سلامتی کو بھی اثرات پڑے ہیں. دوسرا آپ نے جو مختلف ملکوں کی بات کی, مختلف جو ملک ہیں, مثال کو ترقی یافتہ ممالک کا میں نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی وزٹ کیا. میں یورپ گیا تھا, اس سے پہلے میں نے اسٹڈی بھی یورپ میں, پی ایچ ڈی میری یورپ سے ہے. اچھا, یورپ سے پی ایچ ڈی سینٹرل یورپ سے. اس سے پہلے میں بھی رہا ہوں, ناروے میں رہا ہوں, بیلجیم میں رہا ہوں. تو وہ ممالک اس لیے بہت آگے, انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھی جو اگر کنٹینیو رہتی بہت بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. فرقہ واریت میں کوئی ملک پھنس جاتا ہے, انتہا پسندی میں پھنس جاتا ہے, دہشت گردی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے, تو وہ ملک بہت پیچھے رہ جاتا ہے. کسی ملک کی جو اندرونی اگر حالات خراب ہیں اس کے اثرات بیرونی سطح پر پڑتے ہیں. یہ تھیوری ہے, ایک نظریہ ہے جو انٹرنیشنل ریلیشن کا نظریہ ہے, اسے ریئلزم کہتے ہیں. اور ریئلزم کی مختلف برانچز ہیں, ایزمپشنز ہیں. اس میں ایک نیو کلاسیکل ریئلزم یہ کہتا ہے کہ اگر ڈومیسٹک لیول پہ کسی ملک کی صورت خراب ہے, اس کے اثرات بیرونی سطح پر, اس کی فارن پالیسی پڑتے ہیں, اس کے انٹرنیشنل امیج میں پڑتے ہیں. مثلا پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اور خبر جب چلتی ہے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہو رہی ہے, لوگوں کے ذہن میں تاثر آتا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, اور کنٹرول نہیں کر سکتی گورنمنٹ. یہاں پر جو گروپس ہیں مختلف جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ بہت زیادہ حاوی آ گئے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بات نہیں کرے گا آپ سے, کوئی آگے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, ٹورزم ڈیولپ نہیں ہوگا اس ملک میں. دوسرا میں شاہ صاحب آپ کا ایک تحقیقی مقالہ جو ہے وہ بھی شائع ہوا ہے, فرقوں کے افراد جو فرقوں کو مطلب استعمال کرتے ہیں اور اس سے مطلب کسی بھی ملک کی جو ہے ٹوٹل اوور آل صورتحال پہ وہ فرقہ واریت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. جی, فرقہ واریت بھی بہت ایسا عنصر ہے جس نے غیر اثرات پاکستان میں چھوڑے. پاکستان کی سوسائٹی بہت ہی ایک ٹالرنٹ سوسائٹی تھی, متعامل لوگ تھے, برداشت لوگوں کو کرنا. ابھی پاکستان میں یہ پچھلے جو 40 سالوں میں فرقہ واریت پھیلی ہے. فرقہ واریت میں میرا جو تحقیقی مقالہ ہے وہ ایم فل لیول کا تھا, اور پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ وہ ہے
انتہا پسندی پہ، مذہبی انتہا پسندی، مذہب کو استعمال کر کے انتہا پسندی بلانا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو دور کرنا ایک دوسرے سے. فرقہ واریت نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. یہ معاشرہ جہاں پر سنی شیعہ دونوں رہتے تھے اور یہ تاثر پھیلایا گیا. کبھی جو بات ہوتی ہے کوئی بندہ کسی کے متعلق بات ہے، بڑا قابل آدمی ہے، بڑا ہوشیار ہے، پاکستان کے مفاد میں کام کرتا ہے، پاکستان کا مقبل وطن ہے، لیکن ہے شیعہ. ٹھیک ہاں بالکل. تاریخ کے جو تاریخ ہے پاکستان کی، جو ہسٹری ہے، اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. تو پاکستان کو بنانے والا قائد محمد جناب ٹھیک شیعہ. آج جو بات کرتے ہیں کہ یہ بندہ فلانا جو پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی ہے تو پاکستانی لیکن ہے شیعہ. اس کو شیعہ پسند ہے کہ شاید ملک کے باعث سے ہے کہ یہ اسرائیل سے یا کوئی پاکستان مخالف ایلیمنٹ ہے. یہ مطلب شیعہ نے پاکستان کو وہ تو سب نے ایکسپٹ کر لیا، سب کھا پی رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو شیعہ لفظ ہے اس کو یہ پھیلایا گیا، کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے پھیلایا گیا. ملک کو تقسیم کر رہے ہیں آستہ. سوسائٹی تقسیم ہوتی ہے فرقہ واریت کی بنیاد پر، شیعہ سنی کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے، مسلمان غیر مسلمان کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں. تو پھر فساد ہے، گلی کوچے میں لڑائی ہے، نفرت ہے. تو نفرت سے کوئی معاشرہ جو آگے نہیں جا سکتا. شاہ صاحب آپ کی جو تحقیق ہے اس میں حقائق کو آپ سامنے لاتے ہیں. تو ہم نے جو یہاں کی سیکورٹی کے حوالے سے بات کی، جو فرقہ وارانہ یا کسی بھی طرح سے، تو اس میں آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں سمجھتے ہیں. آپ کی سیکورٹی کا پھر کیا بندوبست ہوتا ہے؟ چونکہ جب آپ انٹرنیشنل اور نیشنل سیکورٹی پہ، چونکہ آپ کی ریسرچ بھی ہے، اس پہ آپ بات بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ خود غیر محفوظ نہیں ہیں. لیکن تحقیق جو ہے، ریسرچ کا ایک تو ریسرچ انبائسڈ ہوتی ہے، غیر جانبدار ہوتی ہے. غیر جانبدار ہوگی تب ریسرچ ہوگی. اور ریسرچ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پراسپیرٹی آف دی سوسائٹی. تاکہ ایک ریسرچ غلطیاں سامنے لائی جا سکیں، جہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں، جہاں پر جرائم ہے وہ سامنے لائی جا سکیں، حقیقت سچائی جو سامنے لائی جا سکے، تاکہ وہ غلطیاں دوبارہ دہرائی نہ جا سکیں. مقصد ایک پراسپیرٹی، خوشحالی آئے اس معاشرے میں، امن آئے، بہتری آئے، یہ مقصد ہوتا ہے. اور اس بڑے مقصد کی خاطر جو کام کرتے ہیں آپ پاکستان دیکھیں، بڑا المیہ اس ملک کے اندر ہوا ہے. لوگوں کو مذہب کے نام پر ڈاکٹروں کو مار دیا گیا، انجینئرز مار دیے گئے، وکلاء مار دیے گئے، بیوروکریٹس مار دیے گئے، اس ملک پولیٹیشین بھی مار دیے گئے کہ یہ فلانے فرقے سے تعلق ہے. کراچی میں بہت سے ڈاکٹر اس لیے مار دیے گئے کہ ان کے ناموں کے ساتھ جو مماثلت تھی، شاید کہ یہ شیعہ ڈاکٹر ہیں. اس میں سے کوئی ایسے ڈاکٹر تھے، نام تھا، نام سے لگا تھا کوئی شیعہ ہے، لیکن شیعہ نہیں تھے. اس نام سے درخت تفتیش لگی، ڈاکٹر کی مار دی گئی. نقصان کس کو ہوا؟ ملک کو، قومی اسلامیت کو نقصان ہوا ہے. ایسٹ ہے، مثلا شوکت مرزا تھے جو ان کو پاکستان اسٹیٹ آئل ایک بڑی کمپنی ہے پاکستان کی، ان کا ایم ڈی لگایا گیا. مشرف دور میں آئے تھے اور ان کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے قتل کر دیا گیا. شوکت مرزا کو اس لیے قتل کر دیا، وہ شیعہ تھے. وہ جو بڑی تنخواہ چھوڑ کر پاکستان میں آیا کہ اس ملک کو کے معاملات ٹھیک کرے، جو پیٹرولیم کمپنی ہے پاکستان کو مار دیا گیا. اور بہت سے لوگ مار دیے گئے، بہت سے لوگ بھاگ گئے اس وجہ سے کہ وہ ان کو مطلب سیف نہیں تھی. ایک ڈاکٹر تھے، وہ امریکہ سے آئے جی پاکستان میں خدمت کروں گا اس ملک کی. ٹھیک. اب بچوں کو اسکول لے جا رہے ہیں اور ان کو ڈاکٹر بنا کے مار دیا گیا. ٹھیک. تو وہ بہت المیہ رہا ہے اس کے، اور اب تک یہ چیزیں چل رہی ہیں. بڑی اچھی ماشاءاللہ جی آپ سے گفتگو ہوئی. جی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ذاتی طور پر ایسے خطرات ہیں، یعنی ہمیں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ کچھ گروپ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا. کچھ گروپ کرتے ہیں، اچھا تھریٹس کرتے ہیں. بلکہ جو میری پبلیکیشنز ہیں وہ پبلیکیشنز شاید مبنی ہے، یہ ایسا ہوا ہے پاکستان میں. اچھا. کچھ فرقوں کو استعمال کیا گیا. مثلا دیوبندی جو افراد ہیں، وہ دیوبند جو ہے وہ مکتب دیوبند نے اس وقت بڑی خدمت کی اسلام کی، لیکن جب اس میں یہ جو عناصر آئے انتہا پسند، انہوں نے اس فرقے کا نام دے کر اپنے گروپ بنائے اور لوگوں کو ٹارگٹ بنایا. ٹھیک. اس فرقے کو بھی نام بدنام کرنے کی کوشش کی. وہ گروپ کو مثلا ٹی ٹی پی ایک گروپ ہے. ٹھیک. ٹی ٹی پی جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر دیوبندی ہے، لیکن دیوبند تو نہیں کہتے لوگوں کو بیگناہ مارے. ان کی خدمات ہے، ان کی مذہب کے لیے ایک بڑی خدمات انجام دی ہے. لیکن یہ دہشت گرد گروپ انہوں نے اس مسلک کو استعمال کیا. ٹھیک. اور کر کے انتہا پسندی پھیلائی ملک کے اندر،
اور لوگوں ٹارگٹ میں بےشمار لوگ مار دیے، شہید کر دیے گئے، ان کے بچے مار دیے، اغوا کیا لوگوں کو انہوں نے. ٹھیک. لیکن وہ ابھی ایک نیا ایلیمنٹ آیا ملک کے اندر، وہ داعش کے نام سے، جو اصل میں داعش جو مین ہے اس کی عراق اور سیریا میں، اس کی یہ برانچ پاکستان اور افغانستان میں آ گئی. اچھا. آپ خوش کرو اس کے ساتھ شامل ہو گئے. ٹھیک. اور پاکستان کے لیے ایک خطرہ ہے، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے لیے، کیونکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ داعش وغیرہ کا سپرا اسٹیٹ ایجنڈا ہے. اچھا. سپرا نیشنل ایجنڈا ہے. ٹھیک. علیحدہ کنسپٹس ہیں. یہاں پر پاکستان کی ریاست ختم ہو جاتی ہے، کوئی بڑی ریاست جو ہے پوری عالمی سطح پر خلافت بنانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کی، تو یہ دہشت گردی پھیلا کر، انتہا پسندی پھیلا کر خوف پیدا کرنا معاشرے میں اپنے مقاصد کے لیے. بہت شکریہ جی. آپ کی گفتگو سے ایک اچھا یہ بھی چیز سامنے آتی ہے کہ پاکستان کی جو ترقی، سالمیت اور بقا اس بات میں ہے کہ یہاں پہ ایک پیسفل سسٹم مطلب ہو، اور جو بیرون ملک سے لوگ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اگر وہ پاکستان کے اندر آ کے خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. کہ بڑی اچھی آپ کی گفتگو ہے جس میں ظاہر ہے کہ جو فرقہ واریت ہے اور یہ جو دہشت گردی ہے یہ ملک کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. کہ جیسے سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہو گیا، مطلب ظاہر ہے باہر سے کوئی ٹیم جب پاکستان نہیں آ رہی ہے، کرکٹ جو ہے یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، تو انٹرنیشنل دنیا تو یہی سمجھے گی کہ پاکستان محفوظ نہیں ہے، تو یہاں پھر کاروبار کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ بالکل. 2009 سے لے کر 2021 تک کوئی انٹرنیشنل کرکٹ ٹورنامنٹ پاکستان میں نہیں ہوا. یہ بھی قومی سلامتی کے لیے بڑا نقصان دہ بات تھی. انٹرنیشنل ٹیمز نہیں آ رہی، یہ ملک کے اندر خود جو ایک ٹورنامنٹ ہے اسپورٹس سے کوارڈ نہیں ہو رہی. تو ہماری ترقی کا دار و مدار جو ہے وہ امن امان پر ہے، اور یہاں پہ چونکہ ایسا آئینی جو سکم ہیں بنے ہوئے ہیں جو جہاں سے ہم سیاستدانوں کو عوام جو ہے وہ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتی ہے. تو اسمبلی کے اندر جب 1947 میں پاکستان بنا، ہمارے بہت سارے ایسے شک ہیں قانون کے اندر جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن ہمارے پارلیمنٹرین اس کے اندر کوئی چینج نہیں لا سکتے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو حالیہ دنوں میں عدالت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو انہوں نے ایمرجنسی میں مطلب قانون بنانے شروع کر دیے، لیکن ایسا قانون جو عوام کو ریلیف دے وہ بنانے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. پاکستان میں دیکھیں پاکستان بنایا ہے سنی شیعہ مل کر بنایا، حتیٰ کہ کرسچن بھی اس میں شامل تھے. اس میں ہندو جو پاکستان چھوڑ کر نہیں گئے، وہ اس ملک کے پارٹ ہیں، وہ اس ملک کا حصہ، ان کی بھی اس ملک میں خدمات ہیں. تو حکومت کو اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. حکومت نے اگر نظر انداز مزید کیا تو پاکستان کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. حکومت کو پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. صرف گزارا نہیں کہ بھائی اپنے ٹائم پاس کریں اور اپنے مفادات کے لیے کام کریں اور ملک کے مفادات کے لیے کوئی کام نہ ہو. حکومت جب تک پراپر پالیسی بنائے گی، دہشت گرد گروپوں کو کنٹرول نہیں کرے گی. کنٹرول کرنے کے دو طریقے ہیں، ہارڈ ایکشن کے ساتھ ساتھ سافٹ ایکشن کی ضرورت بھی ہے. یعنی ملٹری آپریشن تو کریں لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے جو برین واشنگ آلریڈی ہو چکی ہے ان کو دوبارہ ایک سوسائٹی کی کارآمد شہری بنانے کے لیے. قاتلین کو تو نہ معاف کیا جائے جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے مارا لوگوں کو، دہشت گردی کی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی جرم اس طرح نہیں کیا جو سنگین جرم ہو، ان کو آپ واپس لا سکتے ہیں، ان کو ان کی دوبارہ تربیت کر سکتے ہیں. کانفرنسز کے ذریعے، سیمینار کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے لوگوں کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے. اور ان جو قاتلین ہیں ان کو سنا دی جائے، بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اس لیے جو گورنمنٹس کرتے نہیں ہیں مذاکرات ناکام ہوتے رہے ہیں. مذاکرات بھی ہوتے رہے، ساتھ دہشت گردی بھی چلتی رہی. تو یہ اس طرح نہیں بلکہ کلین کٹ پالیسی، واضح حکمت عملی، ایک وسیع پیمانے پر گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ملک کے اندر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں اور ملک کو دہشت گردی سے بچانا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا. پاکستان زندہ باد. آپ کا بہت شکریہ جی. پاکستان پائندہ باد.